سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فاذكروني أذكركم واشکروا لی ولا تکفرون، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ جل مجدہ کا شکر بجا لانے کے بعد آج کے جمعۃ المبارک کے بیان کے لیے نہایت مختصر سے وقت کے لیے جو ایک موضوع میں نے منتخب کیا ہے اور جس کا بڑے اختصار سے ذکر کرنا چاہتا ہوں، وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 اور آیت نمبر 153، دو آیتوں پر مشتمل ہے۔ اس میں 5 چیزوں کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور ذکر کا، بولیے ذکر، دوسرا شکر، تیسرا صبر، چوتھا صلاۃ، پانچواں معیت۔ کیا؟ معیت۔ یہ خلاصہ ہے ان 2 آیات کریمہ کے مضمون کا۔ اب اس خلاصے سے جو چیز میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، ایک ہی نکتہ ہے اور جس کو ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حضور بندہ مدد طلب کرتا ہے اللہ کی بارگاہ سے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، باری تعالیٰ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ بندہ اللہ تعالیٰ کے حضور مدد کا خواستگار ہوتا ہے۔ وہ مدد کس کس شکل میں مانگی جائے، اس کو استعانت کہتے ہیں۔ مدد مانگنے کو استعانت کہتے ہیں۔ یہاں استعانت کے 5 طریقوں کا ذکر ہے۔ ایسے نہیں بھئی یہ استعانت کے 5 طریقے بیان کر دیے جاتے ہیں۔ قرآن مجید کی جو کتاب ہے وہ کوئی کسی کورس کی کوئی کتاب تو نہیں ہے، یا کوئی کوڈ اس طرح کا نہیں ہے کہ اس میں اقسام بیان کر کے ایک کیٹیگوریکل طریقے سے کسی چیزوں کو منشن یا اسپیسیفائی کیا گیا ہو۔ اللہ رب العزت ہدایت کے طور پہ بیان فرماتے ہیں، آپ نے ان کو ایک نظم کے ساتھ مضمون کے طور پہ اخذ کرنا ہوتا ہے۔ اب جو اخذ کرنے والا اخذ کرے تو ان 2 آیتوں میں استعانت کے 5 طریقے ماخوذ ہوتے ہیں، اخذ ہو سکتے ہیں۔ ارشاد فرمایا فاذکرونی، کئی مقام پر اس آیت میں فرمایا فاذکرونی اذکر، تم مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں۔ تو اللہ سے مدد طلب کرنے کا ایک تو ہے استعانت بالقول۔ کیا؟ زبان سے مدد طلب کرنا کہ اللہ میری مدد فرما، میں پریشان ہوں میری پریشانی دور فرما، میں مشکل میں ہوں میری مشکل حل فرما۔ زبان سے مدد طلب کرنا۔ ایک ہے استعانت بالعمل، زبان سے یہ نہ کہے
مگر عمل ایسا کرے کہ اس عمل کی زبان میں بندہ اللہ سے از خود مدد کا طلبگار ہو جائے، منہ کی زبان سے نہیں، عمل کی زبان سے مدد طلب کر لے، اور وہ عمل کو دیکھ کر، عمل کی التجا کو دیکھ کر اللہ مدد فرما دے۔ یہ سمجھ گئے نا بات؟ یہ درجہ اس سے بلند ہے۔ اب وہ بات میں 5 قسمیں آگے بیان کرنے والا ہوں، مگر ان 5 قسموں کو سمجھانے کے لیے یہ تھوڑی سی اور بیک گراؤنڈ بتا دی کہ ہم لوگ تو واقف ہیں اللہ سے مدد طلب کرنے کے صرف اسی معنی سے اور اسی قسم سے کہ جیسے بندہ اللہ سے مدد مانگتا ہے، اپنی زبان سے مانگتا ہے۔ یہ عام مومنوں کا، مسلمانوں کا حال ہے، درجہ ہے۔ مگر اس سے بلند یہ ہے کہ آدمی زبان سے کچھ عرض کرنے کی بجائے عمل کی زبان سے عرض کرے، تو یہ استعانت بالعمل ہو جائے گی۔ کیا؟ کوئی ایسا نیک عمل کرے کہ اس وہ عمل خود ذریعہ استعانت بن جائے یا ذریعہ اعانت بن جائے، مدد مانگنے کا بھی ذریعہ بن جائے، مدد کرنے کا، اللہ کی مدد دینے کا بھی ذریعہ بن جائے۔ استعانت بالعمل ہو گئی۔ اس سے بھی ایک اونچا درجہ ہے، وہ ہے استعانت بالحال۔ ممکن ہے یہ جو تقسیم آپ کو بتا رہا ہوں یہ کوئی ایسی نہیں کہ آپ کوئی کتاب اٹھائیں اور کسی کتاب میں یہ تقسیم لکھی ہوئی ہو، شاید آپ کو یہ تقسیم کسی کتاب میں لکھی ہوئی نہ ملے، مگر یہ سب چیزوں کا نچوڑ ہوتی۔ بعض چیزیں سچ لکھی ہوئی نہیں ملتی، مگر وہ ہر شے کا نچوڑ ہوتی ہے۔ یہ نچوڑ ہے، یہ نچوڑ۔ تمام اقسام اور تمام بحثیں اور استعامت کی جو یہ ان کا خلاصہ ہے، نچوڑ، مغز۔ تیسری قسم اس سے بلند ہے اور وہ ہے استعانت بالحال۔ عمل کیا ہوتا ہے؟ عمل آدمی ایک وقت پہ کرتا ہے، دوسرے وقت پہ نہیں کر رہا۔ اس وقت آپ مجھے سن رہے ہیں، میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، تو یہ ہم ایک عمل کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم اس عمل کو بدل دیں گے، پھر نماز کا وقت ہو جائے گا، خطبے کے بعد ہم نماز پڑھیں گے تو عمل نماز کا شروع ہو جائے گا، پھر نماز نوافل سے فارغ ہوں گے، گھر چلے جائیں گے تو یہ عمل ظاہر میں ختم ہو جائے گا، پھر کوئی اور عمل کریں گے۔ تو عمل زمانی شے ہوتی ہے، ایک وقت میں ہوتا ہے، ایک وقت میں نہیں ہوتا۔ تو جس وقت آپ وہ عمل کرتے ہیں تو وہ عمل ذریعہ مدد الہی بن جائے، اللہ کی مدد کا ذریعہ بن جائے۔ تو آپ نے عمل کی زبان سے مدد مانگ لی۔ اب آگے چلتے ہیں، تیسری قسم ہے استعانت بالحال۔ حال وہ عمل کے اوقات کے ساتھ متعلق نہیں، بندہ ایسے حال کو پہنچ جاتا ہے اللہ کی بندگی میں، اللہ کی طاعت میں، نیاز مندی میں، اس کے حضور ایسے حال کو پہنچ جاتا ہے کہ وہ اس کا جو حال ہے ہر وقت اللہ کے ساتھ، وہ خود زبان بن جاتا ہے مدد طلب کرنے کی، اور اللہ اس کے حال کی وجہ سے اس کی مدد کرتا رہتا ہے، اس کے حال کی وجہ سے اس کی مدد کرتا رہتا ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ یعنی اس کا حال دیکھ کر اس کو پیار آ جاتا ہے، اس کا حال دیکھ کر اس کا وہ مدد کرنا چاہتا ہے اور مدد کر دیتا ہے۔ یہ ایک اونچا درجہ ہے کہ اس میں بندے نے نہ زبان سے مانگا نہ عمل کی زبان سے مانگا، یعنی مانگنے کی طرف ہی نہیں گیا، حال اس کے ساتھ ایسا کر لیا کہ وہ خود دینے پر آ گیا، وہ خود۔ تو 3 قسمیں بن گئی نا۔ اب یہ جو میں نے یہ 3 شکلیں ہیں سمجھیں استعانت کی، اب جو میں نے 5 قسمیں بیان کی ان کو اگر سمجھیں تو یہ ان تینوں شکلوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، پچھلی 2 شکلوں میں۔ دراصل استعانت بالقول کا ذکر یہاں نہیں ہے، وہ استعانت بالقول تو ویسے ہوتی رہتی ہے، آدمی مدد اللہ سے مانگتا ہی رہتا ہے، باری تعالیٰ میری مدد کر، میری مدد کر، میری مدد کر۔ یہ 2 بیان کی، استعانت بالعمل اور استعانت بالحال، یہ 2 شکلیں ان 5 قسموں میں ہیں۔
فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کیا کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، یعنی تم مجھے یاد کیا کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو یہاں سے استعانت بالعمل ہو گیا، اس کو میں پہلی قسم کہوں گا استعانت بالذکر۔ استعانت بالعمل میں ذکر سے، ذکر کی زبان سے اللہ سے استعانت کرنا۔ اب آپ اس سے یہ نہیں کہہ رہے کہ میرے مولا میری مدد کر، یہ نہیں کہہ رہے، بلکہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ زبان سے کہتے ہیں یا اللہ اللہ رحیم، بس اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اس کو پکار رہے ہیں۔ میں نے یہ دوران اعتکاف ایک درس میں ایک دن یہ بات بتائی تھی، درس میں یہ بات وہ تو بتائی تھی میں نے اسماء صفاتی کے حوالے سے، کہ اللہ کے جو صفاتی نام ہیں، جس صفت کے نام کو بار بار پکارو مانگنے سوال کرنے کے بغیر، وہ صفت عطا بن کے بندوں کے خیرات ہو جاتی ہے، عطا بن کر بندے کو خیرات ہو جاتی ہے۔ کرتے رہیں نام جپو، وہ کہتا ہے نام جپو میرا نام، فاذکرونی، میرا یہ تو ہے میرا، میری یاد کرو۔ اور ایک جگہ ہے واذکر اسم ربک، واذکر اسم ربک، اپنے رب کا نام جپا کرو، یہ میرا ترجمہ ہے۔ ویسے آپ باقی مترجمین دیکھیں گے تو شاید جپا کرو کا ترجمہ کسی نے استعمال نہیں کیا ہوگا۔ واذکر اسم ربک، اپنے رب کا نام جپا کر، اپنے رب کے نام کی تسبیح کیا کر۔ کیا؟ تو یہ ہے کہ اس کے نام کی تسبیح اس کو یاد کیے جا رہا ہے۔ میں نے مثال دی تھی کہ ایک فقیر ہے کسی امیر کے سخی کے دروازے پر مانگ رہا ہے، میں بھوکا ہوں، بچے بھوکے ہیں، سخیہ کچھ دے جائے، کچھ دے دے، کھانے کا نہیں، بچے بھوکے ہیں، بیمار ہیں، علاج کا نہیں، دے دے، مانگ رہا۔ سخی آدمی ہے، گزرتا ہے، سخی کا کام دینا ہے، وہ اس کو اس کا حال سنتا ہے، دے دیتا ہے۔ دوسرا آدمی ہے، وہ مانگتا نہیں، وہ صرف گزرتا ہے، سنتا ہے، وہ بیان کرتا ہے، بڑا سخی، واہ سخی واہ، کریم سخی ہے، غریب پرور ہے، بس وہ ایسے اس کی توصیف کے صفات کے نام جپتا ہے۔ وہ سخی مانگنے والے سے زیادہ سمجھ جاتا ہے، وہ کہتا ہے فرق یہ ہے کہ وہ مانگ رہا تھا، اس کا ذرا کھلا سا طریقہ تھا، یہ مانگتا بھی نہیں، شرم اور حیا بھی کر رہا ہے، اور اپنی التجا بھی میرے سامنے رکھ رہا ہے، تو اس کے مانگنے میں ادب زیادہ ہے، اس کے مانگنے میں ہے کہ نہیں ادب زیادہ ہے، تو مانگت بھی ہے اور مؤدب بھی ہے، واہ منگتا بھی ہے، اور ورنہ منگتے بادب نہیں ہوتے، منگتوں کو کیا لگے ادب سے، ان کا کیا واسطہ ادب سے، ان کو تو مانگنے سے ہے میرا کام ہو جائے، بلکہ وہ تو بے ادبی تک ہی چلے جاتے ہیں مانگتے مانگتے۔ اور جو منگتا ہو کہ ادب میں رہے تو پھر سخی کا دل اور کریم کا دل زیادہ راضی ہوتا ہے۔ یہ اس سے بھی اونچی بات ہے، اس میں اس کا صفاتی نام، خاص صفت، ضرورت کے ساتھ اس کے صفاتی نام کو جوڑنا نہیں ہے، قطع تعلق اس کی یاد کرتا رہتا ہے، ہر وقت اس کی تسبیح کرتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے۔ تو فرمایا جو مجھے ہر وقت اس طرح یاد کرتا ہے، اذکرکم، میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ بندہ اللہ کو یاد کرے، اللہ بندے کو یاد کرے اور اس کی حاجت نظر انداز ہو جائے؟ پھر اس نے یاد کیا بندے کو، لہذا تو وہ مدد کرتا ہے، تو وہ اس کی جو ذکر ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہر وقت زبان سے یا دل سے، وہ ذکر زبان استعانت بن جاتا ہے، اللہ سے مدد طلب کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور اللہ کے لطف و کرم بے حساب ہو جاتے ہیں اس پر۔ یہ استعانت بالذکر، اس کا صلہ کیا ملتا ہے کہ اللہ اس کا ذکر کرتا ہے۔ چونکہ اب 4 قسمیں باقی ہیں، اور میں نے ابھی ارادہ کر لیا کہ 4 قسمیں آج بیان نہیں کرتے، چونکہ وقت زیادہ لگ جائے گا، اسی پہلی کو کنکلوڈ کر رہا ہوں، لہٰذا اسی کو تھوڑا سا بیان کر کے ختم کرتے ہیں یہیں پر۔
تو بندے نے اللہ کا ذکر کیا، اللہ نے مدد کر دی، تو استعانت بے ذکر ہو گئی۔ مگر اس سے بڑھ کر استعانت تو پھر چھوٹی چیز رہ گئی، اس نے تو اس سے کہیں زیادہ اس کی جھولی میں ڈال دیا۔ وہ یہ کہ منگتے کو سخی دے دیتا ہے۔ کبھی ایسا بھی سنا کہ اپنے محل میں جا کر درباریوں، وزیروں یا گھر والوں کے پاس اس کے تذکرے بھی کرے بیٹھ کر؟ کبھی فقیروں کے تذکرے کوئی کرتا ہے محل میں بیٹھ کر؟ فقیر آیا، اس نے جس طریقے سے مانگا، ادب کے طریقے سے مانگا تو زیادہ دے دیا، جھولی بھری، حاجت پوری کری اور چل پڑے۔ یہ اس کے مانگنے سے زیادہ دے دیا۔ کیا وہ کہتا ہے کہ تو زمین پر تو نے میرا ذکر کیا تو یہ ذکر تیرا استعانت بن گئی، مدد بھی کر دی، مگر اس سے زیادہ یوں دیا کہ تو نے فرش پہ میرا ذکر کیا، کبھی تیرا آنا ہو اوپر تو دیکھ میں عرش پہ تیرا ذکر کس طرح کرتا ہوں۔ تو زمین پر مجھے یاد کرتا ہے، میں آسمان پہ تجھے یاد کرتا ہوں۔ تو انسانوں میں بیٹھ کر مجھے یاد کرتا ہے، میں فرشتوں میں بیٹھ کر تجھے یاد کرتا ہوں۔ اور پھر تیرا مجھ کو یاد کرنا، تیرا انداز ہے یاد کا، اور سوچ کے میرا تجھ کو یاد کرنا میرا انداز ہے یاد کا۔ میں سارے فرشتوں کو جمع کر لیتا ہوں، انبیاء کی ارواح کو جمع کر لیتا ہوں، مالا اعلیٰ کی نورانی مخلوق کو جمع کر لیتا ہوں، اور وہ ساروں کا جس طرح تو مجمع، اجتماع، ایک دائرہ، ایک حلقہ بنا لیتا ہے، اور خود بھی میرا ذکر کرتا ہے، اوروں کو بھی کہتا ہے اللہ کا ذکر کرو، انہیں انگیج کر لیتا ہے۔ اب تیرے ایک ایک ذکر کے کلمہ کے بدلے میں تو وہ رب ہوں، میں تو وہ رب ہوں کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو شخص ایک نیکی لے کر میری بارگاہ میں آئے میں اس جیسے 10 اجر بدلے میں اس کو دیتا ہوں۔ اب جس لفظ پہ میرا زور ہے، ایمفسائز کر رہا ہوں، طلبہ بھی ہیں، وہ لفظ ہے امثالھا، کہ اسی جیسے 10 دیتا ہوں اجر، خالی اجر نہیں فرمایا، کیا نہ اس عمل جیسے 10 اجر دیتا ہوں۔ تو ذکر کرنے پر خالی اجر دینا ہوتا تو ثواب دیتا، جب ثواب دے دیا ذکر کرنے پر تو یہ تو خالی اجر ہو گیا۔ اس کا وعدہ ہے امثالھا، اس جیسے 10 گنا دیتا ہوں۔ تو اس جیسا 10 گنا کیسے بنتا ہے؟ بندے نے کہا زمین پر اللہ، اس کا وعدہ ہے اسی جیسے 10 دوں گا۔ تو کیسے دیتا ہے؟ اذکرکم، تم میرا نام لے میں تیرا نام لوں گا۔ تو بندے نے ایک بار کہا اللہ، اس نے 10 بار عرش سے کہا جی میرے بندے، اس نے اس کا نام جپا، وہ اس کا نام جپ رہا ہے۔ وہ بندہ محتاج ہو کر جپ رہا ہے، وہ محبوب کرم نوازی کرتے ہوئے جپ رہا ہے۔ تو 10 مرتبہ ایک کے بدلے اس نے ذکر کیا، نام لیا بندے کا، نام لیا 10 مرتبہ، اور پھر کئی بار نام لیا، اور اگر اس نے 100 بار لیا تو اس نے 1000 بار لیا۔ جس نے 100 کی تسبیح کی، آپ کو تسبیح سے گھبراتے ہیں، آج آپ کو سودے کی سمجھ آ گئی کہ سودا کتنا بڑا ہے۔ آپ نے اللہ کے نام کی 100 کی تسبیح کی، اس نے 1000 کی تسبیح کی، سوچیں ملتا کتنا ہے۔ اور جو بات سمجھانا چاہتا ہوں، لطیف ذوق کی بات، وہ یہ کہ مانگنا پھر اگر کسی کا تعلق اس سے بن جائے تو اسے مانگنا پھر یاد رہتا ہے۔ وہ اپنی حاجت مندی مانگت، وہ کوئی یاد رہتا ہے مانگنا؟ بولیے نا۔ جس کو اپنے یاد کے بدلے 10 گنا یاد ملے محبوب حقیقی کی، وہ کہے گا میری مرض دور ہو یا نہ ہو، تیرا یاد کرنا کافی ہے، میری مشکل حل ہو یا نہ ہو، محبوب تیرا یاد کرنا کا، تو جی میرے بندے، جی میرے بندے، تیرے اس کہنے پہ میں 1000 بار مر جاؤں۔ حضرت ایوب علیہ السلام جب شفا یاب ہو گئے تھے حضرت، تو 18 سال اور بعض کتابوں میں آتا ہے، روایتوں میں 34-36 سال کی بیماری کے بعد، تو کسی نے ان سے پوچھا آپ شفا یاب ہو گئے، بڑی لمبی بیماری بھی گزاری، بڑی تکلیف تھی آپ کو، بڑی تکلیف تھی ناقابل برداشت،
کیسا دیکھا حال اپنا، وہ تکلیف کے دن کیسے تھے اور اب شفا یابی کے دن کیسے ہیں۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا صحت اللہ کی نعمت ہے اور اس کی نعمت پہ میں شکر ادا کرتا ہوں۔ کیا شکر ادا کرتا ہوں، مگر میرا حال پوچھا ہے تو حال کی بات یہ ہے جو مزہ تکلیف کے دنوں میں آتا تھا وہ صحت مندی میں نہیں آتا۔ انہوں نے پوچھا وہ کیا مزہ ہے جو تکلیف کی بیماری میں آتا تھا یا نہیں آتا؟ اس نے کہا 2 بار تکلیف کی شدت ہوتی تھی، صبح اور رات کو، اور دردوں کی ٹیسیں اٹھتی تھیں اور ناقابل برداشت شدت ہو جاتی تھی، تو دونوں بار جب تکلیف انتہا پہ جاتی تو دونوں بار میرا مولا خود مجھ سے پوچھتا تھا ایوب اب کیا حال ہے؟ تکلیف بڑھ گئی ہے، تکلیف ایوب کیا حال ہے؟ فرماتے ہیں وہ ایک بار جب پوچھتا تو اس کی آواز کی حلاوت یوں گھل جاتی تھی کہ اسی کیف میں دن گزر جاتا تھا سارا۔ پھر جب رات کو دوبارہ تکلیف بڑھتی تو پھر وہ پوچھتا اب کیا حال ہے، اس پوچھنے کے تصور میں رات گزر جاتی تھی۔ جب سے شفا یاب ہو گیا ہوں وہ پوچھنا ختم ہو گیا ہے، جب سے شفا یاب ہو گیا ہوں وہ پوچھنا ختم ہو گیا ہے۔ کتاب کی بات کو، روایت کی بات تو یہاں تک ختم ہوئی، روایت کی بات تو یہاں تک، مگر میرا کبھی سوچ اور وجدان کہتا ہے کہ کیا وہ تکلیف کی شدت واقعتاً دن میں 24 گھنٹے میں 2 بار ہوتی تھی یا اس کا احساس 2 بار ہوتا تھا؟ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ ایک بار پوچھنے پر ایوب کیا حال ہے، وہ جو نشہ اور کیفیت طاری ہوتی تھی وہی 12 گھنٹے چلتی رہتی ہو، تکلیف کی شدت ایک ہی رہتی ہو مگر 12 گھنٹے تک وہ احساس نہ ہونے دیتی ہو۔ یہ ایک ڈوز ہو گئی نا، ایک ڈوز ہو گئی، اس ڈوز کا اثر 12 گھنٹے چل گیا اور پھر دوبارہ اس کا احساس اس طرف جسم کی طرف منتقل ہوا، پھر شدت کی تکلیف کا احساس ہوا تو اس نے پھر پوچھ دیا ایوب کیا حال ہے، تو اگلے 12 گھنٹے رات کے اسی میں گزر گئے۔ یہ تو نہیں کہ احساس ہی زائل ہو جاتا اس مزے میں۔ تو اگر وہ جواب میں بندے کو بلانے لگ جائے تو بندے کو اپنی حاجتیں تو بولیے بھول جاتی ہیں، بشرطے کہ ہو بندہ، بشرطے کہ بندہ ہو جائے، کیا بندہ ہو جائے تو پھر وہ اسے کچھ یاد نہیں رہتا۔ پھر اس سے بڑھ کے کیا ہے کہ فَاذْكُرُونِي اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ بات کو ختم کر رہا ہوں، اسی وجہ سے اللہ کے جو بندے اولیاء اللہ، اس کے ذاکرین، عبادت گزار، متقی، اللہ والے، صالح، وہ جو ساری زندگی اس کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ کسی نے 24 سال جنگلوں میں اس کو یاد میں گزار دیے، باقی ساری زندگی یاد کرتے رہے، مگر 24 سال تو ایسے گزارے کہ جنگلوں کے پتے کھائے اور اسی کی یاد ہی کی۔ کسی نے اس طرح یاد کیا سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی کہ عشاء کے وضو سے فجر ادا کی اور 40 سال اس میں گزار دیے۔ کسی نے کسی طرح، تو جنہوں نے پوری زندگیاں گزار دی اس کو یاد کرتے کرتے کرتے، اور کس کس رنگ اور کس کس ڈھنگ میں اس کو یاد کیا۔ تو اب یہ تو ان کا عمل تھا، اب اس نے تو 10 گنا ایک ایک پر بڑھا کے اجر دینا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھ لو یہ دار العمل ہے جس میں ہم زندہ ہیں، یہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارا دار الجزا شروع ہوگا۔ ایک جزا تو یہی ہے جو ساتھ ہی ساتھ ملتی ہے، جو ساتھ ہی ساتھ ملتی ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، مگر آخرت کی جزا اس جزا سے اعلیٰ ہے۔ تو ایک جزا جو فوت ہو جانے کے بعد شروع ہوگی وہ زندگی کی جزاؤں سے کروڑ گنا بہتر ہے۔ تو انہوں نے جب یہ لوگ وفات پا جاتے ہیں تو وہ کہتی ہے کہ دار العمل میں تم نے مجھے یاد کرنے کا حق ادا کیا، اب تم قبر میں لیٹ گئے ہو، اب قیامت تک میں تمہیں یاد کرتا رہوں گا، میں تمہیں یاد کرتا رہوں گا۔ ایک تو خود جی میرے بندے خود یاد کیا، اور ایک یاد کیا کہ تم نے میرے ذکر کی دھوم مچائی دنیا میں، تم نے میرے ذکر کی دنیا میں
عمر بھر دھوم مچائی، اب قیامت تک لوگوں کی زبان پر میں تمہارے نام کی دھوم مچا دوں گا، تمہارے نام کی دھوم مچا دوں گا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ جو اس کو یاد کرتے کرتے چلے گئے، آج صدیاں گزر گئی، لوگ انہیں غوث الاعظم، غوث یا دستگیر کہتے ہیں، کوئی داتا 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 کہہ رہا ہے، کوئی فرید 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 کہہ رہا ہے۔ یہ داتا اور فرید اور غوث کے جو نعرے لگ رہے ہیں، یہ آپ کے اور میرے نہیں ہیں، وہ ساری زندگی اللہ اللہ کے نعرے لگاتے رہے، وہ قیامت تک ان کے نعرے اپنی مخلوق سے لگوا رہا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کا صلہ عطا کر، وہ اس کے نام جپتے رہے، وہ ان کے نام جپا رہا ہے، خود بھی لیے ہیں اور اپنی مخلوق کے منہ سے بھی لے رہا ہے، یہ اس کا صلہ ہے، اجر ہے۔ اگر کوئی بندگی کا حق ادا کرے تو اس کے ہاں صلہ کی کمی نہیں، اور وہ صلے ہیں جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شعور بندگی عطا کر دے، بندگی کا شعور دے، اور اللہ کے حضور بندگی کا حق ادا کرنے کی توفیق دے۔ یہ مختصر سی آج بات ہو گئی استعانت بالذکر پر، اللہ کا ذکر کرنے سے کیسی مدد ہوتی۔ وما علینا الا البلاغ۔